الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورہ مومنون ہے، پارہ نمبر 18، اس کا پہلا سورہ ہے سورہ مومنون۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ بڑی جامع آیات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں دریافت کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس سورہ کی 9 آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ایسی ایک روایت ہے، اس میں اس سورہ کی جو 10 آیتیں ہیں شروع کی، ان کی فضیلت یہ بتائی گئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انزل علی 10 آیات من اقامہن دخل الجنہ، کہ مجھ پر 10 ایسی آیتیں نازل کی گئی کہ جن پر کوئی عمل پیرا ہو، قائم ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آیتیں کتنی جامع ہیں۔ ایمان جو سب سے اصل چیز ہے، اس کے بیان کے بعد اب یہاں جو اہم عبادات ہیں اور ان کا جو اصل مغز ہے، جو ان کی روح ہے، ان کو بیان کیا جا رہا۔ تو پہلی آیت فرمایا قد افلح المؤمنون، بالیقین ان مسلمانوں نے فلاح پائی۔ تو ایمان والے فلاح پا رہے ہیں، تو ایک تو ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے۔ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی یکسوئی ہو، پوری طریقے سے توجہ بندے کی اللہ کی طرف ہو۔ دل کی اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں، اور ظاہری اعضاء، ہاتھ، پیر، چہرہ، آنکھ، کان وغیرہ، یہ بھی پرسکون طریقے پر ہو، اس کو خضوع کہتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، تو دل سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ظاہر میں بھی سکون سے رہے۔ ایک صاحب نماز ادا کرتے ہوئے وہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ جب ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہو تو اس کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ تو اس لیے بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے ہر حال میں بھی، اور خاص طور سے نماز کی حالت میں۔ تو نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، اس کے لیے یہ کیفیت ہو کہ انسان
دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ظاہر میں بھی پوری طریقے سے ادب بجا لا رہا ہو. تو اس لیے ظاہر میں بھی بار بار جو ہے ہاتھ اٹھاتے رہنا، کھجاتے رہنا، اشارہ کرتے رہنا، یا یہ وہ درست کرتے رہنا، سیدھا کرتے رہنا، یا داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہنا، یا ٹوپی سیدھا کرتے رہنا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے. آپ ذرا نوٹ کرو، وہ چپکے رہتے، اس ٹائم پہ خاموش رہیں گے، لیکن نماز کھڑتے ہی ادھر کھجاتے، ادھر کھجاتے، ادھر ہاتھ اٹھاتے، ادھر ہاتھ اٹھاتے. حالانکہ معمولی حالت میں وہ بات نہیں رہتی، خاموشی رہتے، لیکن نماز میں کھڑنے کی دیری کبھی ٹوپی سیدھا کر رہے ہیں، کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ چیز فرمائی کہ نماز میں خشوع کی کیفیت ہو. دوسری بات والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے علیحدہ رہنے والے، کنارہ اختیار کرنے والے. اب لغو کیا ہے؟ یہ بے فائدہ کام ہو یا بات ہو، قول ہو یا فعل ہو، تو ہمارے فائدے کی چیز نہیں ہے تو اس میں نہیں لگنا چاہیے. یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جو مباح ہے، یعنی اجازت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ثواب نہیں ہے، تو انسان کو ثواب کی چیز اختیار کرنی چاہیے اور مباح سے بھی بچنے کی کوشش کرے. یہ ادنا درجہ ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ تو ہے معصیت ہے، گناہ ہے، اس سے تو بچنا ہی ہے. تو اس لیے بے فائدے کی چیز، بے مقصد کی چیز، بے مطلب کی چیز انسان نہ کرے، چاہے کام ہو چاہے بات ہو. سمجھے؟ اب دیکھو، اس کی مثال سمجھنے کے لیے انسان بیٹھا رہتا، بیٹھے بیٹھے فون اٹھاتا، حالانکہ اب اسے فون آیا بھی نہیں، اسے کرنا بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اٹھاتا خواہ، اب اٹھائے چپکے رہتا نہیں، اب بٹن دباتا، آن کرتا، پھر نیٹ آن کرتا، اب یہاں سے ایک بات شروع ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر کال آئی ہے تو ہم اسے اٹینڈ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بات ہے. ایک کسی کو کوئی ضروری بات کرنی ہے، ہم فون اٹھائے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کوئی تقاضا ہی نہیں رہتا، کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، لیکن انسان اس کا عادی ہو گیا ہے. اب بار بار دیکھنا، بار بار کھولنا، یہ ایک چیز آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کو ذہن میں رکھ لیں. تو فرمایا وہ لوگ جو لغو باتوں سے، کاموں سے علیحدہ رہنے والے ہوں. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھے مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ لا یعنی کو چھوڑے. اچھا، تو جب تک وہ لا یعنی کو نہیں چھوڑے گا وہ اچھا مسلمان شمار نہیں ہوگا. یعنی جیسے بچے پڑھتے ہیں، گڈ بولے، بیٹر بولے، بیسٹ بولے، ایکسیلنٹ بولے، تو جس طریقے سے اس میں گریڈز ہیں، اچھا آخری ناٹ بیڈ کر وہ بھی ایک ہے، کیا کہ تو برا نہیں کر کو چلو، لیکن ویسا نہیں. اب ایکسیلنٹ کو بھی سمجھ رہے ہیں، اب ناٹ بیڈ کو کمپیئر کرے تو اس لیے جو آگے کا درجہ ہوتا ہے، اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے لغو چیزوں سے بچے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے اچھے اسلام کی، یعنی اچھے مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان کو چھوڑے. ترک کرے کا لفظ بتا رہا ہے کہ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرے، چھوڑے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کرنے پر قدرت ہے، کر سکتا ہے، اچھا کرنے کا موقع بھی ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے رکھتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے. تو پہلی چیز نماز میں خشوع، دوسری چیز لغو باتوں سے، لغو چیزوں سے علیحدگی اختیار کرنا، الگ رہنا. تیسری چیز فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون.
اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں. بعض حضرات نے اس سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اس کو ایک عمل سمجھ کر، یعنی زکوٰۃ اس کا برابر حساب کیا جائے، جن کو پہنچانا ہے پہنچایا جائے، اور مال میں بھی حساب رہے اور مدت میں بھی حساب رہے، اور پوری خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ ادا کرے، اور جن کو پہنچانا ہے ان تک پہنچائے، اور خود پہنچانے کا اہتمام کرے، اور جن کو دے رہا ہے ان کا احترام بھی دل میں ہو، ان کو حقیر سمجھ کر نہیں، ان کو گھٹیا سمجھ کر نہیں، بلکہ جیسے پہلے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز کی ادائیگی کی جگہ وہ مسجد ہے، تو اس لیے مسجد کا احترام ہے. تو ویسے ہی ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کی جگہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے فقراء مساکین کہا ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، تو وہ ہمارے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جگہ ہے، تو ان کا احترام بھی دل میں ہونا چاہیے. نعوذ باللہ ان کی حقارت دل میں نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہ ہوں تو پھر ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، ہم زکوٰۃ کس کو جا کر دیں گے؟ تو یہ بعض حضرات نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کا ترجمہ، اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اعمال اخلاق کو بالکل ستھرے نتھرے کر کے رکھنے والے، اس تزکیہ کرنے والے، پاک صاف کرنے والے، یہ بھی ترجمہ کیا. تو تیسری چیز یہ ہوئی. چوتھی چیز والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے، کرنے والے، اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کرنے والے. ہاں، یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے لیے حفاظت کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہیں سے اس کی حفاظت کی جائے. جہاں سے انسان برائی کی طرف انجام کے طور پر پہنچتا ہے، اس کے لیے جتنی چیزیں شروع کی ہیں ان سے ہی پرہیز کیا جائے، بچا جائے، جب ہی جا کر وہ آگے جو برائی ہے اس سے بچ سکتا ہے. تو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی باندیوں سے، لونڈیوں سے، اس کی اجازت ہے. فإنہم غیر ملومین، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں. اب اس کا ایک موقع ہے، ایک جگہ ہے جس کی اجازت ہے. تو اب اگر انسان جو ہے اپنی جائز ضرورت ان راستوں پہ پوری کرے تو یہ اس پر ملامت نہیں ہے، الزام نہیں ہے. ہاں، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں، جو اس کے علاوہ اور جگہ کی طلب کریں، طلبگار ہوں، تو فرمایا ایسے لوگ وہ حد سے نکلنے والے ہیں. شریعت کی جو حدود ہیں، لمیٹیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس کو پھلاننے والے، اس سے باہر جانے والے ہیں. تو اس میں دیکھو پوری یہ حیا کی چیزیں آ گئی کہ انسان با حیا رہے، بے حیا نہ ہو، عزت کی، عصمت کی حفاظت کرے. اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں بے حیائی کی، ان سب سے انسان بچے. یہ بہت اہم چیز ہے. اور یہ بھی فرما دیا فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں، جو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار کرے اپنی شہوت کو پوری کرنے کا، تو وہ ایسے لوگ جو ہے حد سے نکلنے والے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حد ہے، جو باؤنڈری مقرر کی گئی ہے، اس سے باہر نکلنے والے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز میں باؤنڈری ہوتی ہے، اس کے باہر اگر انسان چلا جائے. یہ لاک ڈاؤن میں ہمیں دیکھ لیے
جگہ جگہ چیک پوسٹ، جگہ جگہ جو ہے بیریکیڈز ڈال کر انسان یہاں سے وہاں جا سکتا نہیں ہے. اب اگر قدم بھی رکھ دیا تو ایبڑی بندے یار کڑتاں گے، یار چلنا گے، ایسا ویسا سوال شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لاک ڈاؤن میں ہمیں ویلور وشارم کچھ دیکھ لیے کیا کہ فارن کو گئے سکا تھا. یا اللہ، اللہ کی پناہ. پاسپورٹ دکھاؤ، ای پاس دکھاؤ، کیا ویزا دکھاؤ، اسپانسر دکھاؤ کر کے ویسا تھا قصہ. اب پھر اللہ خیر کرے گا کہ حالات پھر ویسے ہی سمجھ میں آ رہے ہیں. اللہ بہتر بنائے. تو اتنا بازو رہ کر بھی جو ہے ایک مقام انسان اپنے حد سے باہر نہیں جا رہا تھا، اور جانے والا اس کو وہ کبھی فائن ڈالا جا رہا ہے، کبھی اس کی گاڑی سیز کی جا رہی ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب دنیا میں جب انسان اپنی جو ڈالی ہوئی حد ہے اس کے باہر کسی کو اگر پائے تو وہ بخشتا نہیں، اسے معاف کرتا نہیں، اس کو سزا دیتا ہے. جبکہ یہ باؤنڈریز تھوڑے دن میں ہٹا دی جاتی، تھوڑے دن میں رکھ دی جاتی، کبھی ادھر رکھی جاتی، کبھی ادھر رکھی جاتی. تو یہ سب بدلتی رہتی ہیں، سمجھ گئے. لیکن اللہ جل جلالہ کی جو حدیں ہیں، اللہ کی جو باؤنڈریاں ہیں، وہ کبھی وہ ہٹتی نہیں. جو مقرر ہے سو مقرر ہے، سمجھ رہے ہیں. اس طرح کی تبدیلی اس میں ہوتی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں یعنی وعدوں کا خیال رکھنے والے ہوں. جو امانت جس کے پاس رکھی جائے وہ اپنی امانت کو پوری طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ اپنے پاس رکھے اور پھر اسے پوری حفاظت کے ساتھ اسے واپس کرے. یہ ایمان والے کی نشانی ہے. اور منافق کے بارے میں کہا گیا اس کی کچھ نشانیاں ہیں. بولے تو جھوٹ بولے، امانت اگر اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. اب اگر کچھ بات ہو جائے تو گالی بکنے لگے. تو یہ منافق کی نشانیاں. تو مومن ویسا نہیں ہوتا. آج کل زمانہ ایسا ہے، کوئی چیز کسی کے پاس رکھے اور تھوڑی مدت کے پاس جا کر پوچھے تو ایسا انجانا پن اختیار کرتے ہیں. کس کے پاس آگ پوچھتے ہیں؟ کس کے نے رکھے اس تمہیں؟ بھول گئے کہ کیا ہے کہ کس کا نہیں کی رکھ ڈال میرے کنے آگ پوچھتے ہیں. یا اللہ، توبہ توبہ، بہت بری باتیں ہیں یہ. یا رکھی ہوئی چیز میں تصرف کرنا، اس کا بیجا استعمال کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا جو لوگ اپنی امانتوں اور اسی طریقے سے اپنے عہدوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں. تو وعدے میں ہماری جتنی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے ذمہ جو بھی کام ہے، یہ سب ان میں آ جاتے ہیں. ہمارے ڈیوٹی کے اوقات ہیں، ہمارا جو کام ہے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو وہ پورا کرنا. تو امانت میں صرف کوئی چیز رکھی جائے ویسی وہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ امانت میں خیانت نہ ہو، وعدہ میں جو ہے خلاف ورزی نہ ہو، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. تو آگے اور ایک آدھ بات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کون ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں. پھر اور ایک چیز فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اوپر جو ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون ہے. دو میں کیا فرق ہے؟ اوپر جو نماز کی کیفیت ہے اس کیفیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو خشوع خضوع کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ. اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اس میں یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اس کو اللہ والے دو لفظوں میں بتاتے ہیں. ایک نماز کی حضوری ہے، ایک نماز کی حاضری ہے. تو ایک تو دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہے، نمبر دو خود سے بھی جو ہے وہ مسجد میں حاضر رہے.
تو دونوں کا اہتمام ہو، مسجد میں بھی حاضر ہونا اور دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ اسکولوں میں بچوں کو ٹیچراں بولتے نا فزیکلی پریزنٹ مینٹلی ایبسینٹ کر کو، یعنی بیٹھ کو ہے یہاں، جسم یہاں ہے، دماغ غائب ہے، کہاں کی چکر لگا لگ ہے گھر کو، ایک انداز سے ٹیچر بولتی، سنتا ہے کہ نہیں کہ میں بولتا ہوں، اسے سمجھتا ہے کہ نہیں کہ پوچھتے ہوئے یہ بولتے ہے نہیں، ارے بولے نہیں بولے تم نے بھی کیا بولے، ایسا بولے کہ کیسا بولے، ہاں ایسا فزیکلی پریزنٹ مینٹلی ایبسینٹ، تو جسم یہاں ہے لیکن دل و دماغ یہاں نہیں ہے کر کے، ویسا بعض لوگ ہم نہ گھورے ایسا کا دکھتا، ہم نہ بیٹھ کو، لیکن ہمیں دیکھے تو ان کا خیال گا کہ یہ ہے گھر کو سمجھ میں آتا۔ ایک بچہ امتحان حال میں کاپی مارتا ہے، کیا چیٹی میں بٹا مارتے نہیں، ویسا مار لے کے اس کا ماسٹر سامنے بیٹھا ہے، بہت دیر سے جو ہے وہ ماسٹر ایسا آج بیٹ کو دیکھتا ہے، انہیں بٹا مارتا چھے، وہ ماسٹر اس طرف چہرہ کر بیٹھا ہے، لیکن انہیں مارتے مارتے ایک بار اس کی نظر ماسٹر پہ پڑتے ہی، ارے دیکھتے ہی نصر کر کو ڈر کو گھبرا کو یہ وہ کریا نا، تب اس کا ماسٹر دیکھا کیا کہ غلاٹا چلتا ہے گھر کو، اٹھ کو آیا، جب تک انہیں وہاں بیٹھا ہے لیکن دیکھ ہی سکا، دیکھتا ہے کہاں کی ہے انہیں، سمجھ گیا ہے۔ تو دنیا میں یہ سب ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ نمازوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل کے ساتھ جو ہے پوری طریقے سے حاضر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے نماز کی حضوری بھی ہے اور نماز کی حاضری بھی ہے، تو دل سے بھی حاضر رہے اور بدن کے اعتبار سے بھی حاضر۔ تو نمازوں میں پابندی، جی وقت کی پابندی ہو، جماعت کی پابندی ہو، مسجد کی پابندی ہو، اور تکبیر تحریمہ کی پابندی ہو، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بعض لوگ معمولی بہانے سے جماعت چھوڑ دیتے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ بولیں گے کہاں حضرت مسجد آپ پورے بند ہی، جانا کا تو بھی نہیں، باہر جاؤ کر بولتے نہ کر کو، ارے اب کی بات نہیں ہے، زندگی بھر کی بات ہے، جب مسجدیں کھلی تھی تو تب کون روکے تھے جی؟ تو مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ بعض لوگ بہت آسانی سے بیٹھے جگہ نماز پڑھ لیتے، کمرے میں پڑھ لیتے، آفس میں پڑھ لیتے، تھوڑی بات پر جو ہے جماعت کی نماز چھوڑ دیتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے بستی میں گھر تھا، سٹی کے اندر تھا، مسجد بازو تھی، ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھتا تھا۔ اب کیا خیال ہے، ذرا آؤٹر میں جا کر رہیں گے نہ کر کو، کیا کہتا آکسیجن اچھا ملے گا، کیا ایٹماسفیئر اچھا رہے گا، سمجھ رہے ہیں کیا، فضا اچھی رہیں گی، ہوا تازی رہیں گی، گھر کو ذرا باہر جا گھر بنتا۔ اب باہر جا کو بنیا سو وہاں مسجد قریب میں نہیں ہے، کیا اب ہر نماز کو آنا تو سوچتا، اب جائیں گے صبح کی نماز کو چل جائیں گے، نہیں تو شام کو چل جائیں گے، ایسا۔ اب ہوتا کیا، دن میں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، اب 1 وقت یا 2 وقت پڑھ رہا ہے، پوچھے تو مسجد دور ہے کیا، اس طرح پھر آگے چلتے چلتے نوبت وہ بھی جو ہے چھوٹ جاتی ہے، اور پھر جمعہ اگر وہ خالی جمعہ ٹچ رکھ لیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص اہتمام جماعت کا ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ بندے کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں حاضری جو ہوتی ہے اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جی، ایمان والے ان کی ملاقات کی جگہ ہے۔ دیکھو آپ لاک ڈاؤن سے پہلے ذرا سوچ کے دیکھو، ذرا ملنا کہاں ملنا، ایسا اب انہیں بولتا فلاں جگہ مل لیں گے، فلاں مسجد میں مل لیں گے، کب کا تو فلاں نماز میں مل لیں گے، سبحان اللہ، کیا آسان طریقہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بندہ اس مسجد میں اس وقت کی نماز میں حاضر ہوتا، نماز بھی ہو جاتی، ملاقات بھی ہو جاتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مرکز ہمارے لیے، مسجد جو ہے وہ مرکز ہے۔ تو اب خیر یہ دریافت بھی ہو رہی ہے، بھائی انہوں دکھتے نہیں نا، بھائی انہوں نماز کو پابندی سے آنے والے ہو صاحب، بولتے کیا تو نہ معلوم نہیں کیا، انہوں 10 دن سے بیمار ہی نا، ارے ہو کیا ایسا ہے،
تو خیر خیریت بھی دریافت ہوتی ہے. اور فلاں صاحب دکھتے نہیں نہ کہاں ہیں، اس کو کیا با پوچھتا ہے، 2 روز پہلے انتقال ہو گیا نا ایسا، اب یہ بھی معلوم ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری آپس میں جو ہے کمیونٹی سوسائٹی کی بہتری کے واسطے چیزیں. تو مسجد کے ذریعے سے انسان مربوط رہتا ہے، جڑا ہوا رہتا ہے، معاشرے میں ملا ہوا رہتا ہے. جب مسجد سے کٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر دھیرے 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 الگ الگ ہو جاتا ہے. وہ مسجد میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، مسائل معلوم ہوتے ہیں. جی اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. غیر غریب آیا، غربا آئے، ان کی کچھ مدد ہو گئی. سمجھ گیا؟ یہ سب صورتیں اس وقت ہوں گی جب ہماری حاضری مسجد میں ہو اور پابندی کے ساتھ ہو، اہتمام کے ساتھ ہو. تو اسی لیے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں. کاہے کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. تو اصل انسان کا ٹھکانہ وہ جنت ہے. کیا سمجھ گئے؟ ایک چھوٹے بچے کو جب پوچھتے تمہارا گھر کہاں ہے تو انہیں کس کا گھر بتاتا؟ بولو تمہارا گھر کہاں ہے تو کیا بولیں گے؟ جمیل آباد میں ہے بولیں گے. جمیل آباد میں تمہارا گھر کیا ہے؟ تمہارے بابا کا گھر اتنا ہے، سو ہے کہ نہیں کی. لیکن بیٹا جو ہے اپنے باپ کے گھر کو کیا بولتا؟ ہمارا گھر کو بولتا ہے نہیں. چھوٹا بچہ جو ہے اس کا جب گھر کہاں ہے پوچھے تو وہاں کا گھر اتنا بولتا انہیں، ہے کہ نہیں. تو باپ کا گھر آگے چل کر اس گھر کا وارث ہی نہیں بنتا. کون؟ یہ بیٹا بنتا، اس گھر کا وارث بنتا، ہے کہ نہیں. تو ہمارے اصل بابا آدم علیہ السلام وہ شروع میں کہاں تھے؟ جنت میں تھے. کہاں تھے؟ تو اصل ان کا ٹھکانہ کیا تھا؟ جنت، ہے کہ نہیں کی. اب ہمیں ان کے بچے حقیقی بچے رہے بولے تو ہمیں ان کے وارث بنیں گے. تو وہ ٹھکانہ جو جنت کا گھر ہے اس کے ہم وارث بنیں گے، ہے کہ نہیں کیا. تو اس لیے تلک الدار الآخرۃ، اللہ بولتے ہیں وہ آخرت کا گھر وہ ہمیں دیں گے. کن کو دیں گے؟ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ایسے لوگوں کو ہم دیں گے. تو ہمارا اصل ٹھکانہ جو ہے، ہمارا اصل گھر کون سا ہے؟ وہ جنت ہے، جہاں سے ہمارے بابا آدم علیہ السلام آئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اس گھر کو ہمیں جانا ہے. وہ گھر جو ہے ہمارا اصل گھر ہے، تو اس کو لینا ہے. لیکن اس کو لینے کے لیے کچھ چیزیں ہیں. کیا؟ ایک مسئلہ ہے، بیٹا ہی ہو لیکن نعوذ باللہ دین سے پھر گیا. کیا ہو گیا؟ ایمان پر نہیں ہے، تو وارث نہیں بنتا، اس کو وراثت میں حق نہیں ملتا. سمجھ رہے ہیں؟ ویسا انسان کوئی بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے لیکن دین پر نہیں ہے، تو یہ جنت کا وارث نہیں بنے گا، جنت کا گھر اسے نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ اس دین پر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بابا کی اولاد بولنے کے ساتھ ساتھ بابا کے نقش قدم پر بھی ہم کو رہنا چاہیے، اسی دین پر رہنا چاہیے. یہ ہے اصل چیز. تو یہ آیتیں کتنی پیاری آیتیں ہیں. تو اس طرح سے قرآن پاک میں ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کی گئی. اگر وہ صفات ایک ایک کر ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر اللہ نے اولئک ھم الوارثون فرمایا. ایسے ہی دوسرے پارے میں پارے میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب جو ہے، وہاں پر اللہ جل جلالہ ایمان والوں کی جن چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ فرمایا. تو یہ صفات والے جو ہیں وہی اصل میں کیا ہے؟ متقون ہیں. سمجھ گئے؟ تو دوسرا پارا ربو جو ہے پارا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. حافظ صاحب دوسرے دن کی تراویح شروع کرتے تو وہاں پر کیا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. کیسے ہیں؟ اور یہی لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ متقی ہیں.
تو دیکھو وہاں پر متقی فرمایا اولئک ھم المتقون، اور یہاں پر اولئک ھم الوارثون فرمایا. سمجھ گئے؟ ایسے ہی التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، یہ ایک سلسلہ ہے. ایسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، 20 پر 2واں پارہ شروع ہی میں ہے. تو 22ویں پارے میں شروع کی آیتیں، شروع میں ہیں آیتیں یہ. تو یہ جو صفات ہیں، اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک 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 چیز کو اپنے اندر پیدا کرے. سمجھ گئے؟ تو جیسا ایک کام کرنے والا انہیں جتنا اچھا رہتا ہے کہ اس کی ترقی اتنی ہوتی. اس کے اندر سنسیئرٹی ہے کیا دیکھتے، اس کے اندر سنسیئرٹی ہے کیا، اس کے اندر پنکچوالٹی ہے کیا دیکھتے، وقت کی پابندی ہے کیا دیکھتے، اس کے کام میں کوالٹی ہے کیا دیکھتے، اچھا کام کرتا ہے کیا. تو اس طریقے سے مالک ایک 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 چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اسے پروموشن دیتے، اسے اس کی تنخواہ بھی جو ہے ریز کرتے. سمجھ گیا ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انسان کا مقام بلند ہو تو وہ ان ایک 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 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے اصل. سمجھ رہے ہیں؟ کیا بھی نہیں، کدھر بھی نہیں سکا، ایک دم اٹھ جنت الفردوس مل جانا، یہ مل جانا، وہ مل جانا. بعض لوگ کیا بھی کرتے نہیں، کدھر بھی کرتے نہیں، ملتے ہی حضرت خصوصی دعا میں یاد رکھو کہتے کیا کرتا لے کر کوتے ہوئے لوگ کہ ایسا. ارے بھائی، جب انسان دل و جان سے خدمت کرے تو بولنے ہی کی ضرورت نہیں ہے کہ خصوصی دعا کرو، انسان دل سے دعا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بیچارہ بوڑھا ہامتا کانپتا دھوپ میں ٹھٹرتا ہوا، سمجھ رہے ہیں، یا ہدرتا ہوا، اب روڈ پار کر کے ادھر دوائی کی دکان میں پہنچا، اور بیچارہ ایسا بے قراری کے ساتھ وہ دوائی پوچھ رہا ہے دکان والے سے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی ہسپتال میں ہے، بہت نازک حالت ہے، اور کوئی ساتھ بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں کیا. اب ایسی حالت میں اللہ کے واسطے یہ دوائی مجھے جلدی دے دو. وہ جا کر چڑھانا بولتا ہے، ڈاکٹر انتظار میں ہے، اب میرا واسطہ کوئی سہارا بھی نہیں ہے. ایسا سب بولتے ہوئے اب چیٹی پیش کیا. اب اگر انہیں دیکھ کر بولا کہ یہ 200 روپے ہوں گا انجیکشن، بولا. اب بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جیب ٹٹول کے دیکھا تو 100 روپے ہی تھے. بابا اتنے چھیں، بولا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بولا. اب اگر بازو ایک نوجوان تھا تو فوراً اپنی جیب سے 100 روپے اٹھا کر دیا، اور دکان والے کو بولے اسے دے دے دوا، اور دوا دے کر بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لایا. آٹو والے کو اشارہ کیا اور اس کو بوڑھے کو بٹھایا اور بولا اسے فلاں ہسپتال تک جا پہنچاؤ، اور یہ کرایہ لو کر کے اٹھا کر دے دیا. اب اگر ایسی خدمت کیا، بولو اب اس بوڑھے کو بولنے کی ضرورت ہے کیا، یا اس نوجوان کو بولنے کی ضرورت ہے کیا تمہیں دعا کرو کر کے؟ وہ تو دل سے دعا دے گا. وہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ انجیکشن لگنے کے بعد اس کی بیوی صحت یاب ہو، اس سے پہلے اس کی جو خدمت ہے وہ اس کے دل دماغ کے اندر ایسی تاثیر پیدا کرے گی کہ وہ دل سے جو ہے اسے دعائیں دینے والا بنے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، انسان جو ہے اس طرح کی خدمت کرے. اللہ جل جلالہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ سورہ مومنون کی 10 آیتیں آج سخت پیش کی گئی تھی. اللہ جل جلالہ اس کا وافر حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما. اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں، اللہ ہر طرف سے
آپ کے بندے دنیا سے جا رہے ہیں، اس کی اطلاعات آ رہی ہے اللہ۔ اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ بہت سے بندے بیمار ہیں اللہ، ہسپتالوں میں ہے اللہ، ان کو بھی صحت عطا فرما، ہمیں بھی یا اللہ ہر طرح سے بچا لیجیے اللہ، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اے اللہ سب کو بچا لیجیے اللہ، سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، سب کے حال پر رحم فرمائیے اللہ۔ پوری انسانیت سہم گئی ہے اللہ، اللہ اللہ معاف فرما دیجیے اللہ۔ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے اللہ، مدتوں سے ناراض کیا ہے اللہ۔ اللہ جی آج یہ وقت ہم پہ آیا ہے اللہ، آپ ہم سے بہت ناراض ہو چکی ہیں اللہ۔ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں اللہ، آپ ہم سے بہت ناراض ہیں اللہ، بدلتے ہوئے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ہم پر غصہ ہو چکے ہیں، غضبناک ہیں اللہ۔ معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے اللہ، ہمارے مدرسے باقیات صالحات کے صدر، جو مسجد باقیات صالحات کے بھی صدر ہیں، اے اللہ بڑی خدمتیں ہیں، بڑی لمبی خدمتیں ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں اللہ، ان کی بھی مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے اللہ۔ کتنے علماء صلحاء دین کے دائی، آپ کے فدائی دنیا سے جا رہے ہیں اللہ، اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرما دیجیے اللہ۔ ہمارے اے اللہ بچوں کو اے اللہ ان کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، ہر برائی سے بچائیے اللہ۔ یا اللہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، مہربانی فرمائیے اللہ۔ اللہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے اللہ، تھوڑے ہی دن باقی ہیں اللہ، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اس کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اب تک جو ہم سے لاپرواہی ہوئی، بے ادبی ہوئی، ناقدری ہوئی اے اللہ، اور لایعنیوں میں جو ہم مبتلا ہوئے، ان سب کو معاف فرما دیجیے اللہ۔ اس وقت جو مومنوں ان کی صفات جو بیان کی گئی ہیں اللہ، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ ہماری زندگیوں میں اے اللہ رگ و ریشے میں ان چیزوں کو پیدا فرما دیجیے اللہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ، ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے اللہ۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ، اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔